خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتیہ سلسلے کے کامل درویش تھے۔ آپ کے والد سید کمال الدین بغداد کے گاؤں اوش کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی، دن رات عبادت میں مشغول رہتی۔ جب کبھی قرآن شریف کی تلاوت فرماتی تو خواجہ بختیار کاکی کو اپنے قریب بٹھا لیتی تھی۔ وہ ابھی صرف 2.5 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے اپنی خاص نگرانی میں ان کی تربیت کی۔ جب وہ 4 سال کے ہوئے تو والدہ نے پڑھنے کے لیے ان کو خواجہ معین الدین چشتی کے پاس بھیج دیا، جو ان دنوں اوش میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ معین الدین چشتی نے ان کو درس دینا شروع کیا تو غیب سے ایک آواز آئی، "اے خواجہ، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، خواجہ حمید الدین ناگوری آتے ہی ہیں، وہی بختیار کاکی کو پڑھائیں گے۔" خدا کے حکم سے کچھ ہی دیر بعد وہاں قاضی حمید الدین ناگوری تشریف لائے۔ بختیار کاکی سے پوچھا، "کیا پڑھو گے؟" اس پر بختیار کاکی نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ کر سنائی۔ وہ بختیار کاکی کی زبان قرآن شریف کی آیت سن کر حیران رہ گئے کہ 4 برس کا یہ بچہ چھوٹی سی عمر میں اس طرح کی آیت پڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا استاد نے پوچھا، "تم نے قرآن شریف کس سے پڑھا؟" آپ نے کہا، "میری والدہ کو آدھا قرآن شریف یاد ہے، انہی سے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گیا۔" یہ جاننے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری نے انہیں بہت جلد باقی قرآن شریف بھی حفظ کرا دیے۔ جب قطب الدین صاحب کی عمر 5 سال کی ہوئی تو والدہ نے ملازم کے ساتھ انہیں محلے کے مکتب میں بھیجا۔ مکتب جاتے ہوئے راستے میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے نوکر سے پوچھا، "اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟" نوکر نے کہا کہ محلے کے استاد کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا کہ بچے کو مدرسے لے جانے کے بجائے مولانا ابو حفص کے پاس لے جاؤ، وہی اس بچے کو درس دیں گے، اور مولانا کو تاکید فرمائے کہ پوری توجہ سے انہیں پڑھائیے، ان سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ جب وہ بزرگ چلے گئے تو مولانا نے اس شخص سے فرمایا، "تمہیں معلوم ہے یہ کون بزرگ تھے؟" حضرت خضر تھے، جو خدا کی طرف سے اس خدمت پر مامور کیے گئے تھے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھلاتے ہیں۔ تاکہ تعلیم مکمل ہونے تک بختیار کاکی اپنے گاؤں میں ہی رہے۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچ گئے تو وہ تلاش حق کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ انہی ایام میں کتب صاحب کو معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اصفہان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہاں پہنچ کر ان کی خدمت میں حاضری دی اور بختیار کاکی ان کے مرید ہو گئے۔ وہ اپنے مرشد خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اسی سفر میں ان کی ملاقات ایک اور بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے بختیار کاکی کو نصیحت کی، دنیا کی چیزوں کی خواہش نہ کرنا، مال و دولت جمع نہ کرنا، جو کچھ ملے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دینا، اور اللہ کی عبادت کے سوا دوسرے فضول کاموں میں وقت نہ گنوانا۔ مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد وہ اپنے مرشد کے بغداد میں رہ کر عبادت کے علاوہ عوام کو نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے لگے۔ بچپن ہی سے آپ نیک سیرت اور پاک دل انسان تھے۔ آپ کے دل میں اللہ کی سچی محبت تھی۔ آپ کثرت سے نماز اور دوسری عبادتوں میں بھی مشغول رہتے، زیادہ وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اللہ کی محبت نے آپ کو دنیا اور دنیا کے مال و متاع سے بالکل بے نیاز کر دیا۔ آپ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، مختصر کھانا کھاتے تھے، بس اس قدر جس سے جسم و جاں کا رشتہ باقی رہ سکے، اس سے زیادہ کھانا آپ پسند نہ فرماتے۔ بادشاہ وقت اور شہر کے لوگ ہمیشہ آپ کی خدمت میں بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے، مگر آپ ان سب کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ دہلی میں قیام کے دوران ہمیشہ خدا کی یاد میں محو رہتے اور کسی سے نذرانہ وغیرہ بھی قبول نہیں فرماتے۔ اہل و عیال نہایت تنگی میں دن گزارتے تھے۔ جب کبھی گھر میں کچھ نہ ہوتا تو آپ کی اہلیہ پڑوس میں رہنے والے بقال کی بیوی سے قرض لے کر کام چلاتے تھے، پیسہ آنے پر اس کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک روز بقال کی بیوی نے طعنہ دیا کہ اگر میں تمہیں قرض نہ دوں تو تمہارے بال بچوں کا پیٹ کیسے بھرے؟ اس کی اس بات پر حضرت کو سخت تکلیف ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آئندہ کسی سے قرض مت لینا، اگر ضرورت پیش آئے تو طاق میں سے کاک روٹیاں لے لیا کرو۔ اس کے بعد سے ضرورت پڑنے پر طاق سے گرم گرم روٹیاں لے لیا کرتی تھی۔ اسی سبب سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہلانے لگے۔ حضرت بختیار کاکی کو جب اپنے مرشد خواجہ اجمیری کے ہندوستان پہنچنے کی اطلاع ملی تو وہ ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔
کچھ دن ملتان میں رہنے کے بعد پھر دہلی آ گئے۔ بادشاہ شمس الدین التمش ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت بختیار کاکی تشریف لا رہے ہیں تو وہ شہر سے باہر جا کر ان سے خود ملا اور بڑی عزت و محبت سے پیش آیا۔ بادشاہ بختیار کاکے کے پاس ہفتے میں 2 بار حاضری دیتا۔ عوام و خواص سب آپ سے عقیدت رکھتے تھے۔ آپ کے دربار میں سب کو یکساں مقام حاصل تھا اور سبھی لوگ آپ کے گرویدہ تھے۔ دہلی پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے مرشد خواجہ اجمیری کو خط لکھا اور اجمیر آنے کی اجازت چاہی، لیکن مرشد نے انہیں دہلی میں ہی ٹھہرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ وہاں لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیری کسی وجہ سے دہلی تشریف لائے تو انہوں نے بختیار کاکی کو اپنا ہمراہ لے جانا چاہا۔ یہ خبر سنتے پورے شہر کے لوگ اور بادشاہ بھی حضرت خواجہ اجمیری کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ حضرت بختیار کاکی کو اجمیر نہ لے جائیں۔ حضرت خواجہ اجمیری نے لوگوں کی جب یہ حالت دیکھی تو فرمائے، بابا قطب تم دہلی میں ہی رہو، تمہارے دہلی چھوڑنے سے یہ سب لوگ رنجیدہ ہو جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان کے دلوں کو دکھاؤ۔ آپ کی وفات 1237 میں ہوئی۔ آپ کا مزار مہرولی دہلی میں ہے، جہاں دن رات لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور آپ کی بزرگی کا فیض جاری ہے۔